ہاتھوں کی یوں تو 6 اقسام ہی مانی جاتی ہیں مخروطی ہاتھ تک، لیکن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں جب ہمارا واسطہ پڑتا ہے تو ہم ملا جلا ہاتھ بھی دیکھتے ہیں۔ ملا جلا ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ان کی ہتھیلی مربع ہوتی ہے، یعنی کہ لمبائی چوڑائی میں برابر ہوتی ہے، لیکن انگلیاں لمبی ہوتی ہیں، بعض کی انگلیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں۔ انگوٹھا جو ہے مخروطی ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، انگلیاں فلسفیانہ ہوتی ہیں۔ تو انگلیاں اور انگوٹھا، اگر ہاتھ مربع ہے تو انگلیاں اور انگوٹھا جو ہے اس کی شخصیت کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کس قسم کی شخصیت کا حامل ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم مردوں اور عورتوں کے ہاتھوں کا موازنہ کرتے ہوئے یہ خیال نہیں رکھتے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے ہاتھ زیادہ نرم بھی ہوتے ہیں اور سائز میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں، اور ان کے حساب سے ہی ان کے ہاتھ کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جیسے اگر ان کا ہاتھ مربع دار ہے لیکن انگلیاں لمبی اور فلسفیانہ ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے خیالات کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے محنت کرنے کے عادی ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ مثلا یہ ہے کہ ہتھیلی کے بعد ہمیں انگلیاں اور انگوٹھا دیکھنا ہوتا ہے۔ اگر انگلیاں لمبی ہیں، بظاہر فلسفیانہ سوچ کا حامل ہے، لیکن انگوٹھا بہت چھوٹا ہے، قوت ارادی نہیں ہے، منطقی خیالات نہیں ہیں، تو وہ کسی وجہ سے آگے بڑھ نہیں پاتے ہیں، وہ ایک ہی جگہ پر رہ جاتے ہیں۔ تو اس کا واسطہ ہمیں اکثر جو ہے وہ پڑتا ہے۔ اور اگر یہی خصوصیات عورتوں میں اگر ہم دیکھیں کہ ہے تو مضبوطی، لیکن جو انگلیاں ہیں وہ بالکل نرم ہیں، پتلی دبلی ہیں، اور آپ سمجھ لیجئے کہ خیالی ہاتھ کی طرح ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خواتین میں وہ جو کیفیات ہے زود رنجی کی یا محرومی کی، احساس سے محرومی کی، نا امیدی کی، وہ صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پھر وہ فوراً ہی نا امیدی کی طرف ہو جاتی ہے، اور عموماً خواتین میں اس طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ملا جلا ہاتھ بھی ہمیں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اب یہ ہاتھوں کی اقسام کے بعد جو ہے وہ ہم ان کا انالائسس کریں گے، یعنی کہ اس کو مزید تفصیل سے بیان کریں گے کہ ہاتھوں کے ابھار، جو ہاتھ کے جو ابھار ہوتے ہیں ان کے کیا کیا مطلب ہوتے ہیں، ان کے اوپر اگر کوئی علامتیں ہوتی ہیں تو ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور انگلی پر کوئی علامتیں ہوتی ہیں، ہاتھ کی لکیریں کس طرح کی ہوتی ہیں، ان میں اگر بیچ میں رخنے ہوں، ٹوٹی ہوئی ہوں، شکستہ ہوں، یا 2 شاخیں نکلے ہوئے ہوں تو ان کے کیا مطلب ہوتے ہیں، یہ ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔